فتنوں کے دور میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم علماء کی ماتحتی میں رہیں، اپنے دل سے کچھ بھی نہ کریں، یا وہاں سے کچھ سن لیا اور آدمی دوڑنے لگ گیا، نہیں، معتبر علماء کے تابع رہنا، جن کا علم گہرا ہو اور جن کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہو، جو پرہیزگار ہوں، متقی ہوں اور برائیوں سے بچنے والے ہوں، جن کا ریپوٹیشن لوگوں کو معلوم ہو۔ تو معتبر علماء کی ماتحتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم ويضلون ويضلون۔ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی اٹھا نہیں لے گا، لوگوں سے چھینے گا نہیں، ان کو دینے کے بعد بلکہ وہ لوگوں سے اٹھائے گا علم کو اس اعتبار سے، اس طور پر کہ وہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک علماء دنیا سے جائیں گے۔ وَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، تو بعد میں پھر جاہل ہی لوگ باقی رہ جائیں گے، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، ایسے جاہل لوگ ہوں گے جو گہرا علم نہیں رکھتے ہوں گے، سرسری باتیں ان کو کچھ معلوم ہوں گی اور لوگوں میں وہ معروف ہوں گے کہ ان کو تھوڑا بہت معلوم ہے، اور لوگ جا کے ان سے پوچھیں گے جبکہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ بتائیں، جواب دینے کی اہلیت ان میں نہیں ہوگی، لیکن لوگوں سے پوچھیں گے یہ سمجھ کر کہ ان کو معلوم ہے، وہ غلط فتویٰ دیں گے اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کچھ بھی بنا کے پیش کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی آتی ہے ایسے لوگوں سے جن کو لوگ علماء کا بدل بنا لیں، یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کو معلومات بہت زیادہ ہے اور ان کی بات اثر کرتی ہے، بہت بولنے آتا ہے ان کو، علماء سے نہ وہ ربط میں ہیں نہ ان کا علم گہرا ہے، بلکہ اپنے دل سے کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ انہوں نے نوجوانوں کو خراب کیا، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس میں ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا بعض اوقات جو انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، یہ فلاں کو اس کی ریلز، اس کا شارٹس اور اس کا کلپ آدمی دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے، کتنی زبردست بات بولی ہے فلاں، اور اس کی بات سے علماء کو غلط بولتا ہے کہ علماء بزدل ہیں، جہاد کی بات نہیں کرتے ہیں، علماء بزدل ہیں، ایسا کرنا نہیں بتاتے ہیں، دیکھو فلاں کتنا صحیح ہے، اس کے اندر ہمت ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے، اس کے اندر بہادری ہے، جبکہ جب اس کی مصیبت آتی تو بھاگ جاتا ہے، لیکن کئیوں کو پھنسا کے جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر بہادر بنے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے وہ بہادر ہوتے ہیں، حقیقت میں بہادر نہیں ہوتے ہیں، جب خود ان کے پکڑے جانے کا وقت ہوتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں اور قوم کو پکڑوا کے جاتے ہیں کہ لو یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑو۔ آپ کتنے لوگ ہیں، آپ کی مثالیں آپ کو بہت مل جائیں گی، میں دینا نہیں چاہتا اس کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گمراہ کرنے والے لوگ جو علماء کی جگہ بیٹھ جائیں اور علم کے بغیر لوگوں کو فتوے دیں، یہ گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر معتبر علماء ہوں جو گہرا علم رکھنے والے لوگ ہوں تو ایسے لوگوں کی ماتحتی انسان کو کامیاب کراتی ہے۔ فتنوں کے دور میں انسان کو چاہیے کہ علماء سے جڑے، اپنی عقل سے فیصلے نہیں کرے، خاص کر کے جوان بچے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاهل۔ فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کو پہچان لیتا ہے، اور جب وہ فساد پیدا کر کے نقصان کر کے جا رہا ہوتا ہے تو پبلک کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ تو عالم فتنہ بربادی مچائے اس سے پہلے ہی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر داعش کا جب معاملہ ہوا، آئس کا معاملہ جب ہوا شروع کے دور میں، ابو بکر بغدادی خلافت کا دعویٰ کر دیا، امیر المومنین سب کا امت کا، اس وقت میں شیخ عبد المحسن العباس سے کسی نے پوچھا، بڑے علماء میں سے ابھی بھی زندہ ہیں مدینہ میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ گیا اور اس نے ابو بکر بغدادی سے بیعت کی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پرومس کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، کئیوں سالوں پہلی بات ہے، بالکل یعنی شروع کے دور کی بات ہے۔ بعد میں دھیرے 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 لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ واقعی وہ لوگ غلط ہیں۔ جب انہوں نے اتنا فساد مچایا تب جا کے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ارے یہ لوگ غلط ہیں، ورنہ خلافت کا نعرہ سن کے بہت سارے لوگ خوش بھی ہو گئے تھے، لیکن ہمارے علماء نے بتایا نہیں، یہ گمراہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، یہ شیطان ہے، شیطان کے ہاتھ میں شیطان نے ہاتھ دیا ہے۔ تو علماء بہت پہلے پہچان لیتے ہیں، علماء بہت پہلے پہچان لیتے ہیں، جو گہرے علم والے ہوتے ہیں وہ پہلے پہچان لیتے ہیں، علماء کو چھوڑ کے نہیں چلے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کے تابع ہونا ضروری ہے۔